الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی محبوب مجالس ہوتی ہیں کہ وہ مجالس آسمان والوں کے لیے زمین پر سے ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے کہ کوئی زمین سے کھڑا ہوا اوپر دیکھے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ بعض مجالس ایسی ہی ہوتی ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کو پسند کیا اور ایسی مجالس میں خود بھی جا کر بیٹھے اور فرمایا کہ ایسی مجالس کے آخر میں اعلان ہوتے ہیں تم سب کے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ الحمدللہ اللہ نے احسان فرما کر ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم یہ کلام قرآن پاک اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ پہاڑوں کو دیکھتے کہ پہاڑ ڈرنے والے ہوتے، متصدعا من خشیت اللہ، یہ پہاڑ گر پڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے وزن، قرآن کی ہیبت، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن اتنا ہیبت والا، اتنا باروب ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اس کلام کو کس نے اٹھایا اپنے سینے کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جب یہ قرآن اترا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سخت سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنا وزنی کلام کہ سردیوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری ران پہ رکھا ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ تو فرمایا کہ جب کلام اترنا شروع ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس وزن کی وجہ سے، اس کلام کے اترنے کی وجہ سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اتنا وزنی کلام کہ مجھے خطرہ ہوا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ اتنا وزنی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ اس دل نے اس کلام کو برداشت کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی اگر براہ راست زمین پر پڑے تو زمین اس کی تپش کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ سائنسدان اس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر سورج کی روشنی براہ راست جیسے وہاں سے نکلی اور سیدھی ہی زمین پر پہنچتی تو زمین جل کر راکھ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا نظام چلاتے ہیں؟ گویا کے درمیان میں چھلنیاں لگا دی ہیں، وہ چھنتے 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 وہ روشنی بہت دیر کے بعد زمین تک پہنچتی ہے، اور اس کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ گرمیوں میں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی تپش بڑھ جاتی ہے کہ باہر دھوپ میں کھڑے ہونا دشوار نظر آتا ہے، اور اس روشنی کو چاند اپنے اندر لیتا ہے، اور اندر لینے کے بعد وہ چاند اپنی روشنی پھلوں پہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ان پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر چاند نے قبول کیا، اپنے اندر اس کو برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد وہ روشنی پھلوں پہ پڑی ہے تو پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کلام اللہ شریف کو اپنے سینے میں لیا، سینے میں لینے کے بعد اس کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل فرمایا ہے، تو وہ صحابہ اس کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، تو اب کیا حالت ہے کہ اب ان کی کیفیات کیا ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو جانوں کے دشمن ہیں جان نچھاور کرنے والے بنے۔ وہ ایسے صحابہ بنے ہیں کہ جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے میں انہیں لطف آتا ہے، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، رحم کرنے میں انہیں لطف آتا ہے، اپنے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا، اوروں پر خرچ کرنا، اوروں کی خیرخواہی کرنا، یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے کلام اپنے سینے کے اندر لیا ہے۔ اور کلام اللہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو کتنی مشکل سے برداشت کیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور پھر امت میں منتقل کیا ہے، اور اس کو ایسا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اس کلام کو نازل کرتے ہیں اور یہ کلام شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بن رہا ہے۔ اور یہ شفا صرف اس اعتبار سے نہیں کہ یہ کلام صرف جسمانی شفا کے اعتبار سے ہے کہ کوئی آدمی کلام پڑھتا ہے، کسی پہ دم کرتا ہے، اس دم کرنے کی وجہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے، بلکہ یہ روحانی شفا بھی ہے۔ اور کیسے روحانی شفا ہے؟ ہم کلام اللہ شریف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک میں گناہوں سے منع فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، دل نہیں ٹوٹیں گے، دل جڑیں گے، یہاں راحت مل رہی ہے، یہاں شفا مل رہی ہے۔ وہ بیماری جس کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ گئے، اس سے شفا مل رہی ہے کلام اللہ شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے رکے، اب یہ شفا مل رہی ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں جو جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، اس کلام اللہ شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں شفا مل رہی ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہے ظالموں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب جو آدمی ظلم سے رکے گا، کلام اللہ شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ظلم سے رکا ہے، تو ظلم سے رکنے کی وجہ سے اب یہ شفا مل رہی ہے، لوگوں کو راحت پہنچ رہی ہے، یہ قرآن اس کے لیے شفا بن رہا ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہی مشغلہ ہے۔ اب اس بات سے کلام اللہ منع کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، یہ اس گناہ سے رک رہا ہے۔ گھروں کے گھر جڑ رہے ہیں، آپس میں دل جڑ رہے ہیں، یہاں شفا مل رہی ہے، یہ روحانی شفا مل رہی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی کلام اللہ شریف ایسا شفا دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جو لفظ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے یہ اپنے سینے میں لینے والے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ نکلے ہیں تو کیفیت کیا تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے امت پر احسان فرمایا ہے کہ جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بیان فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس عمل کو بھی نقل کرنے والے ہیں، اس بات کو بھی نقل کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو لیا اور چلنا شروع ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پر پہنچے، ایک شخص کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آدمی بہت تنگ دست ہے۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آدمی بہت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا، تمہاری یہ حالت کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل بتایا، فرمایا کہ پڑھو توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل بتایا، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ اگر تم یہ آیات پڑھتے رہو، یہ آیات پڑھتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو بھی دور فرما دیں گے، تمہاری بیماریوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر واپس جب آئے، کچھ دن کے بعد دوبارہ جانا ہوا اس طرف، تو دیکھا تو وہ بہت تندرست ہے، بالکل صحیح سالم ہے، اور مالداری بھی اس کو حاصل ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم نے کیا عمل کیا؟ یعنی جو عمل میں نے بتایا تھا صرف وہی کیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا تھا میں وہی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری بھی دور فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تنگ دستی بھی دور فرما دی۔ کلام اللہ یہ دلوں کی بھی شفا ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی شفا ہے۔ جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے یہ اسے جنت میں لے جانے والا، جو پسے پش ڈال دے یہ اسے جہنم میں گرانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑے جو معجزے عطا فرمائے ہیں وہ 3 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بہت سارے محدثین نے
بعض مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ بعض نے 100 تک معجزات گنوائے ہیں۔ ان میں سے 3 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ وہ سب سے بڑے معجزے ہیں۔ ان میں سے ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ جمع ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، نبی برحق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اپنی بات میں سچی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں کہ ایک ٹکڑا ہمیں دائیں طرف نظر آئے، ایک بائیں طرف نظر آ جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ 14ویں رات کی چاند 14ویں چاند کی رات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے اس چاند کی طرف جب اشارہ کیا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا دائیں طرف چلا جاتا ہے، ایک بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، یقین نہیں آتا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دیکھو تو کیا واقعتاً جو مجھے نظر آ رہا ہے واقعتاً ایسا ہی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے؟ تو سبھی یہی کہہ رہے کہ ہاں چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تو کہہ رہے کتنا بڑا جادوگر ہے، ایمان لانے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا بڑا جادوگر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک معجزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عطا فرمایا۔ دوسرا معجزہ معراج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر اپنے اتنا قریب کیا ہے، قاب قوسین او ادنا، کہ ایک کمان کے جو 2 سرے ہوتے ہیں ان سروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، او ادنا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت چلنا، رات کو چلے ہیں، رات کو یہ سفر ہوا ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلن فرما رہے ہیں۔ لیلن سے معلوم ہو رہا ہے کہ رات کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، پوری رات بھی نہیں تھی، اور ایک رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج کرا رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے ہیں، ابھی موقع میرا تفصیل سے بس سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک رات میں اتنے اسفار کرائے ہیں، جس میں انبیاء کی امامت بھی شامل ہے، مختلف مقامات پر نوافل ادا کرنا وہ بھی شامل ہے، مختلف مقامات پر جو لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے سزائیں دی جا رہی ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، جہنم میں جہنم اور جنت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں، انبیاء سے ملاقات وہ بھی دکھا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں وہ بھی دکھا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا رہے ہیں، اور بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اور اسی سفر میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اپنے ساتھ ملاقات کا ذریعہ نماز بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے، اور ایسا عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، کلام اللہ میں چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا اگر تم کہتے ہو ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، مشرکین مکہ اتنے بڑے فصیح زبان رکھنے والے، اتنے بڑے حافظے والے کہ فی البدیع اشعار کہتے تھے، فی البدیع کہتے ہیں
کہ آدمی پہلے سے کوئی چیز تیار کر کے نہ لائے، جس مجلس میں بیٹھے وہیں اسی وقت بیان کرنا شروع کر دے، اشعار پڑھنا شروع کر دے، اسے کہتے ہیں فی البدی اشعار کہنا۔ ان کے مزاجوں میں یہی تھا، جس جگہ بیٹھتے وہیں پر اشعار پڑھنا شروع کرتے اور پڑھتے جاتے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فصاحت بلاغت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پر کوئی آدمی شعر پڑھتا، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا، اس کو لٹکا دیا جاتا۔ پھر اس سے اعلیٰ شعر کوئی پڑھنے والا ہوتا، وہ شعر پڑھتا تھا تو پہلے والے شعر کو اتار دیا جاتا، اس شعر کو وہاں لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسے زبردست حافظے والے کہ کئی سو اشعار پر مشتمل نثر نظم ہوتی تھیں، وہ ساری کی ساری ان کو برزبان یاد ہوتی تھیں، ان کو بھی یہ مجالس میں پڑھتے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ایسے حافظے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چیلنج دیا اور فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا اس جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہو؟ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لا سکتے ہو؟ اس جیسی ایک صورت بنا کر لا سکتے ہو؟ اس جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ نصر، سورہ عصر، سورہ کوثر، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، 3 آیات کی صورتیں ہیں، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، لیکن کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عظیم الشان کلام دیا ہے، اور یہ کلام ایسا کہ جو اس کلام کو سن لیتا تھا وہ اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ مشرکین مکہ جو ضد عناد کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب اس کلام کو پڑھتے ہیں، چپ کے آ کر اس کلام کو سنا کرتے تھے کہ یہ نبی برحق جو نبی ہیں، مانتے تھے اس بات کو، لیکن ضد کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چپ کے آ کر سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 3 بڑے سردار وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کھڑے ہوئے کلام اللہ پڑھ رہے، تو جب ساری رات کلام اللہ سنا، صبح کے قریب واپس جانے لگے تو جاتے جاتے ایک چوک کے اوپر یہ تینوں جمع ہو گئے۔ اب تینوں علیحدہ چھپ کے اللہ کے نبی کا کلام سن رہے تھے۔ جب ایک چوک پر جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے غرض پوچھتے ہیں اس وقت نکلنے کی، تو سب کی ایک ہی غرض ہے کہ ہم تو ان کا کلام سننے کے لیے گئے تھے۔ تو ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ اگر ہماری یہ حالت رہی کہ ہم رات کو ان کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں انہیں یہ بات معلوم ہو گئی، وہ کہیں گے دیکھو خود تو کلام سننے جاتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، پھر ہماری بڑی بے عزتی ہوگی لوگوں میں، لہذا ہم اس بات کو چھپاتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا، آپس میں وعدہ کرتے ہیں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، بے چین ہوئے، پھر آتے ہیں کلام اللہ سننے کے لیے، پھر ساری رات سنتے رہے، صبح کے قریب پھر جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، تو پھر آپس میں وعدے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ 3 رات مسلسل ایسے ہوا، اس کلام اللہ کو سننے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ یہ کلام تو ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ جو اس کلام کو سن لے اس کا دل اثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ اگر ہمارا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کا اثر نہیں لیتا، تو اس میں کلام اللہ شریف کا قصور نہیں، ہمارے دل کا قصور ہے کہ ہمارے دل میں وہ عظمت اس کی پیدا نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ کلام ہمارے دل پر اثر کرتا۔ ہمارا دل منور ہوتا تو یہ کلام ہمارے دل پر اثر کرتا۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کی سیاہی ہے جس کی وجہ سے یہ کلام ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر سب سچی پکی توبہ کر لی جائے۔ جتنے آج تک نافرمانیاں ہوئی ان سے توبہ ہو۔ ہم نافرمانی کسے سمجھتے ہیں؟ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نافرمانی کسے سمجھتے ہیں؟ ہم نافرمانی یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی چوری کر لے، کوئی آدمی ڈاکہ ڈال لے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کر لے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ لیکن اطاعت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، عبادات کے اعتبار سے، معاملات میں درستگی کے اعتبار سے، جیسے نماز نہ پڑھنا، یہ بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ہماری عبادات کیسی ہیں
کہ اگر نماز میں کھڑے ہوں تو توجہ کسی اور جگہ ہے، اور بعض تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نماز پڑھنے کے لیے ہی تشریف نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، معراج کروا رہے ہیں، اور امتیوں کو اپنے ساتھ ملاقات کا ذریعہ نماز عطا فرما رہے ہیں۔ نماز چھوڑ کر امتی کیا باور کرانا چاہتا ہے کہ کیا مجھے رب تعالیٰ سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اتنی بڑی نافرمانی کہ جو اللہ کا حکم ہر روز متوجہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں، آخرت کے مسائل حل ہوں، اس کو چھوڑ کر آج یہ سمجھیں کہ ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں، ایسے پریشانیاں حل نہیں ہوں۔ سے سچی پکی توبہ بھی ہو، کلام اللہ شریف کو پڑھنا بھی ہو، اور نمازوں کا اہتمام بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔